الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم و مکرم حضرات علماء کرام، ایمان والے بھائیوں اور عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ آج اصح الکتب بعد کتاب اللہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب جس کو روئے زمین پر کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح ہونے کے شرف سے نوازا گیا، اس کتاب کی آخری حدیث کی تلاوت کی گئی. آپ حضرات کے سامنے میں نے کلام پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی. یہ آیت کریمہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کے ایک باب کے ماتحت ذکر فرمائی ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی یہ جو کتاب لکھی 16 سال کی مسلسل محنتوں کے بعد یہ کتاب آپ نے تیار فرمائی. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں پھر الگ الگ عنوان قائم کیے اور ان کا نام رکھا کتاب الایمان، کتاب التوحید. ان دونوں کے بیچ میں کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، مختلف کتابیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تیار کی، اور اس میں آخری کتاب التوحید الرد علی الجہمیہ وغیرہم. یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں مجموعی طور پر آپ نے 97 یا 98 کتابیں لکھی. بخاری کی جو الگ الگ کتاب ہے یہ 97 یا 98 ہیں، اس میں یہ آخری 98 کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ وغیرہم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو آخر میں ذکر کیا. اور اس کتاب التوحید میں آپ نے 50 اور 8 58 ابواب قائم فرمائے، اور اس میں یہ آخری باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری قائم فرمایا. ہمارے ایمان والے بھائی بھی بخاری شریف کے جلسے میں حاضر ہوتے ہیں. وہ درس کی وہ باتیں جس کا تعلق نحو سے ہے، صرف سے ہے، بلاغت سے ہے، دلائل عقلیہ اور استدلالیہ سے ہے، اس طرح کی باتوں کو وہ بیچارے سمجھ نہیں پاتے. اس لیے اساتذہ کرام اپنے درس کے اندر ان چیزوں کو ذکر فرما دیتے. حضرت مفتی صاحب نے بھی اس میں سے بہت سی باتیں آپ کو گزشتہ اسباق میں ذکر فرما دی. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی جمع و تدوین کا کام فرمایا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ 3 صدی ہجری. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی میں پروان چڑھے. آپ 194 ہجری میں آپ کی پیدائش ہو رہی ہے اور 256 ہجری میں آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. 132 ہجری میں خلافت بنی امیہ ختم ہوتی ہے
اور خلافت بنو عباسیہ قائم ہوتی ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا پس منظر علمی یعنی حدیثی اعتبار سے، اور دوسرا فتنے اور نئے نئے باطل جماعتوں کے افراد کے پیدا ہونے کا، یہی وہ زمانہ ہے جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے۔ اس لیے پہلے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث مبارکہ جو جمع فرمائی، آپ کے علاوہ آپ نے آخری سال میں دورۃ الحدیث، اس میں آپ نے صحاح ستہ کی تمام کتابوں کو پڑھا۔ ہر مصنف کی اپنی ایک عادت ہے، ہر مصنف کے اپنے اصول اور طریقے ہیں، حدیث شریف کے لینے کے، حدیث شریف کو پہنچانے کے، اور پھر حدیث شریف کو بیان کرنے کے، حدیث شریف کے سلسلے میں آنے والے راویوں کی جرح و تعدیل کے سلسلے میں ہر ایک محدث کے اپنے اصول اور ضابطے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی کچھ ضابطے ہیں، اور اسی کو علامہ حازمی رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے شروط الائمۃ الستہ اور شروط الائمۃ الخمسہ میں ذکر فرمایا۔ انہوں نے ابن ماجہ کو شروط الائمۃ الخمسہ میں ابن ماجہ کو شامل نہیں کیا، لیکن بعد کے حضرات نے ابن ماجہ کو شامل کیا اور موطا امام مالک کو الگ کر دیا۔ خیر، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں 1300 روایتیں وہ ذکر فرمائی جو صحاح خمسہ میں نہیں ہے، اس لیے تفنن کے طور پر محدثین نے صحاح ستہ میں ابن ماجہ کو بھی شامل فرمایا۔ تو اب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث بھی ذکر فرمائی تھی موطا میں، لیکن آپ نے بہت سارے مسائل بھی ذکر فرمائے، اس لیے آپ کی کتاب کو ام الصحیحین کا لقب ملنے کے باوجود بعد میں صحاح ستہ میں شامل نہیں کیا گیا۔ خیر، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں اپنی جو شرطیں صراحتاً آپ نے ذکر نہیں فرمائی، لیکن کہیں کہیں بخاری شریف میں آپ کچھ اصول اور ضابطے ذکر فرما دیتے ہیں، چاہے وہ عبارت النص سے ہو، چاہے دلالات اور اقتضاء کی روشنی میں آپ ذکر فرماتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرطیں سب سے زیادہ کڑی ہیں، جیسے ابھی حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم نے مقدمے مسلم کا حوالہ دیا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمے میں اپنی شرطیں ذکر فرمائی اور حدیث معنعن کے سلسلے میں تھوڑی تفصیلی گفتگو فرمائی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بخاری شریف کے مختلف ابواب میں دیکھا کہ جہاں کہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عن فلاں ذکر کرتے ہیں، اسی کو حدیث معنعن کہا جاتا ہے۔ ہم اپنی گفتگو میں رات دن بولتے ہیں ہم نے فلانے سے سنا، اس نے فلانے سے سنا، تو نام ذکر کیا گیا لیکن عن سے تعبیر کیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس سے سنا اور بیچ میں کوئی واسطہ ہو، لیکن جب محدثین کے یہاں حدثنا و اخبرنا اس قسم کے کلمات آتے ہیں، یا وہ کہے کہ فلانے راوی نے یہ روایت سنائی اور میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اس قسم کے کلمات یہ شک اور شبے کو دور کر دیتے ہیں کہ آپ نے جس سے سنا براہ راست آپ اسی سے نقل کر رہے ہیں، راوی اور مروی عنہ کے درمیان میں بیچ میں کوئی واسطہ نہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا یہ طریقہ رکھا کہ جب اس طرح کی حدیث معنعن کو وہ ذکر کرتے ہیں تو یا تو اسی باب میں یا اپنی کتاب میں کسی دوسری جگہ پر جہاں اس کے مناسب دور کی کوئی بات ہو وہاں نقل کر دیتے ہیں کہ فلانے کا فلانے سے سماع ثابت، یا تو صراحتاً یہ فرماتے ہیں یا یہ فرماتے ہیں کہ فلانے راوی نے فلانے سے سنا اور انہوں نے نقل کیا کہ ہم اس کی مجلس میں بیٹھے ہوئے۔ اس طرح کے کلمات کے ذریعے حدیث معنعن کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ متصل فرما دیتے ہیں۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث معنعن کے سلسلے میں اپنے زمانے میں ہونا کافی قرار دیا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، لقاء بھی ہونا ضروری، ملاقات ہونا بھی ضروری ہے۔ خیر، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سارے محدثین کے مقابلے میں جو شرطیں رکھی وہ بڑی کڑی شرطیں ہیں۔
اس لیے بخاری شریف میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ تمام روایتیں نہیں لا سکے جو سنن میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں اور ابن ماجہ میں جو روایتیں آپ نے سنی ہیں۔ شروع سال میں طلبہ عزیز سن چکے ہیں کہ استاد سے نقل کرنے والا شاگرد جس استاد سے نقل کرتا ہے اس استاد کا اپنے استاد کے ساتھ حدیث شریف کے سیما اور ضبط و اتقان کے متعلق کیا طریقہ رہا ہے۔ حضرات محدثین نے اسی بنیاد پر استاد سے سننے والے شاگردوں کی 5 قسمیں ذکر فرمائی۔ اسی میں سب سے پہلی قسم ذکر فرمائی کہ جس شاگرد نے اپنے استاد سے طویل صحبت، طویل الملازمہ، لمبی مدت حدیث شریف کے سننے اور پڑھنے میں اور یاد کرنے میں گزاری۔ دوسرا نمبر، اللہ پاک نے اس کو یاد کرنے کے اعتبار سے، حفظ کے اعتبار سے، ضبط اور اتقان کے اعتبار سے بھی اللہ پاک نے اس کو یہ صلاحیت دی ہو کہ جو وہ سنے اس کو محفوظ رکھ سکے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کیا کہ اپنے اساتذہ میں ان اساتذہ کا انتخاب فرمایا جنہوں نے اپنے اساتذہ کی صحبت لمبی گزاری اور جن کو اللہ پاک نے ضبط و اتقان کی صلاحیت سے نوازا۔ اس لیے جس راوی میں یہ 2 شرطیں ہو، اپنے استاد سے لمبی صحبت رہا ہو اور اپنے استاد سے سنی ہوئی باتوں کو محفوظ اور ضبط میں لایا، یہ دونوں شرطیں جس میں پائی گئی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس راوی کو اول درجہ دیا۔ پھر استاد کی صحبت میں تو کم رہے ہوں لیکن ضبط و اتقان کی صلاحیت سے اللہ پاک نے اس کو نوازا ہو، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا نمبر دیا۔ اس لیے حدیث شریف لینے میں آپ نے ان اساتذہ کا انتخاب کیا جو پہلے نمبر کے، وہ نہیں ہے تو پھر آپ نے دوسرے نمبر کے ان شاگردوں کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد تیسرا نمبر آتا ہے جن کے ضبط اور اتقان میں کمی ہو لیکن استاد کی صحبت میں لمبی مدت رہے۔ چوتھا نمبر ہے جس میں دونوں چیزیں کم ہو، صحبت بھی استاد کی کم مدت رہی ہو اور ضبط و اتقان میں بھی تھوڑی کچھ کمی ہو۔ 5ویں نمبر پر ان دونوں صلاحیتوں میں اور کمی ہو تو اس کو ضعیف راوی کے درجے میں گنا گیا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں اول اور دوم درجے کے راویوں ہی سے روایتیں لی ہیں۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان دونوں کا اہتمام کیا لیکن تیسرے درجے کے راویوں سے بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایتیں لی ہیں۔ سنن کے محدثین جو ہے ان حضرات نے پہلے اور دوسرے طبقے کے راویوں سے تو لیا ہی، درجے کے راویوں سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تیسرے، چوتھے اور کبھی 5ویں میں بھی امام ابن ماجہ جیسے حضرات نے اس کو بھی لیا۔ لیکن ابن ماجہ کی شروحات اور ابن ماجہ پر محشی حضرات کی تعلیقات آ چکی ہے، زوائد سنن ابن ماجہ، اور اس کے اوپر حاشیہ علامہ بوئیسری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور انہوں نے حدیث شریف پر حکم لگا دیا ہے۔ یہ نسخہ ہمارے کتب خانے میں موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ابن ماجہ کی کون سی روایت کا کیا درجہ ہے۔ خیر، مجھے یہ ذکر کرنا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہمارے عوام میں کچھ حضرات نے یہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ جو حدیث بخاری شریف میں ہو اسی کو مانا جائے اور اس کے علاوہ جو حدیث بخاری شریف، مسلم شریف میں نہ ہو ان روایتوں کو ماننے سے انکار کر دیا جائے یا اس کی تعویل اور اس میں کچھ دلیل بازی کر کے اس کو رد کیا جائے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے جتنی روایتیں جمع کی وہ سب صحیح، لیکن تمام صحیح روایتوں کو میں نے اپنی کتاب میں جمع نہیں کر سکا، البتہ جتنی جمع کی وہ سب کی سب صحیح ہے۔ عموم خصوص مطلق کی اصطلاح آپ جانتے ہیں اور اس اعتبار سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بخاری شریف میں جتنی حدیثیں ہیں وہ سب تو صحیح ہیں، لیکن جتنی صحیح حدیثیں ہیں وہ بخاری شریف میں ہو یہ ضروری نہیں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ علماء محدثین کے یہاں یہ مشہور ہے، آپ سنتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 لاکھ روایتوں میں سے اتنی روایتوں کا انتخاب کیا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی لاکھ روایتوں سے اتنی روایتوں کا انتخاب کیا۔ اس میں اب ہمارے سامنے جو ذخیرہ حدیث ہے اس میں مسند احمد سب سے تفصیلی اور سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔
اس میں 30,000 روایتیں جمع ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے حضرات نے بھی جمع فرمائی ہے، لیکن یہ جو آپ سنتے ہیں لاکھوں روایت، ہمارے عزیز طلباء کی جانکاری کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی بنیاد پر لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ پھر یہ 5 لاکھ 6 لاکھ روایتیں گئی کہاں پر؟ تو آپ کو سمجھنا ہے حدیث شریف میں جب سند بدل جاتی ہے، جب طرق بدل جاتے ہیں، تو وہ حدیث مستقل دوسرا درجہ رکھتی ہے۔ ایک ہی راوی سے ایک روایت نقل کی آپ نے، لیکن اوپر کے سلسلے تک پہنچتے ہوئے راویوں میں اختلاف ہو گیا، اساتذہ بدل گئے، تو اس کو بھی محدثین کی اصطلاح میں مستقل الگ حدیث شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس زمانے میں مختلف طرق سے، جیسے ابھی مدونہ میں حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم جو ترتیب دے رہے ہیں حدیث شریف کی کتابوں میں نمبرات کے اعتبار سے، پہلی جلد میں انما الاعمال بالنیات کو آپ نے تفصیل سے ذکر فرمایا، اور جتنے روات اور جتنے طرق تھے ان سب کو آپ نے جمع کر دیا، تو کتاب کا ایک بڑا حصہ صرف اسی پہلی حدیث کے اندر ہی چلا گیا۔ یہ بتلانا ہے کہ ان مختلف طرق سے محدثین روایت نقل کرتے ہیں۔ خود آپ نے بخاری شریف میں دیکھا، ایک ہی حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو الگ الگ ابواب میں لا رہے ہیں، ایک ہی حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل فرماتے ہیں ایک ہی باب میں الگ الگ طرق سے۔ یہ اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو الگ الگ اساتذہ سے یہ روایت ملی ہے، بیچ کے واسطے اور فاصلوں میں فرق ہو جاتا ہے، اور اس کو بھی مستقل روایت سمجھا جاتا ہے۔ اس بنیاد پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ طریقہ اپنایا ہے کہ مختلف طرق سے ان روایتوں کو الگ الگ آپ نے ذکر فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دوسرے محدثین کے مقابلے میں اللہ پاک نے 2 چیزوں میں فوقیت عطا فرمائی تھی، اور وہی وجہ ہے آج 1200 سال سے اوپر ہو گئے، لیکن بخاری شریف کو امت مسلمہ میں وہ مقام حاصل ہے کتاب اللہ کے بعد، جس کی بنیاد پر اس کے ختم پر لوگ تشریف لاتے ہیں، سعادت مندی تبرک سمجھتے ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کا۔ ایک تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی، ایک ہے ظاہری صلاحیت اور ایک ہے باطنی صلاحیت۔ ظاہری صلاحیتوں میں آپ نے 2 کام فرمائے۔ سب سے پہلے یہ فرمایا کہ آپ نے روایتوں کو لینے میں انتہائی احتیاط برتی ہے۔ شروع سال میں آپ سن چکے ہیں کتنے محدثوں سے حدیث شریف کے لینے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احتیاط برتا، حتیٰ کہ خود بخاری شریف میں آپ نے یہ دیکھا کہ اگر کسی مجلس میں باقاعدہ حدیث شریف کا سلسلہ جاری نہیں ہے، کوئی دوسری علمی گفتگو ہے، اور اس میں کوئی روایت کسی ساتھی نے بیان کی، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو حدثنا اخبرنا ان کلمات سے ذکر نہیں فرماتے ہیں، بلکہ بتلاتے ہیں کہ مناولہ کے طور پر، ساتھیوں سے مذاکرہ کے طور پر یہ روایت میں نے سنی ہے، وہاں حدثنا نہیں فرماتے۔ اتنی احتیاط برتی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو لینے میں، اور پھر اللہ پاک نے دوسری صلاحیت یہ عطا فرمائی کہ حدیث شریف لینے کے زمانے میں ہی رجال کے سلسلے میں آپ کو اللہ پاک نے بہترین معلومات سے، بہترین جانکاری سے اللہ پاک نے نوازا، اور آپ نے اسی بچپنے میں تاریخ کبیر، تاریخ صغیر یہ کتابیں لکھی۔ یہ تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں، یہ راویوں کی زندگیوں کے احوال۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن سے ہی یہ گویا امام بخاری بتلانا چاہتے ہیں کہ علم حدیث پڑھنے والے کو تاریخ سے، یعنی کسی راوی کی پیدائش، اس کی وفات، اس کے اساتذہ اور اس کے اخلاقی ضبط و اتقان کی صلاحیتوں سے واقف ہونا ضروری ہے، تبھی وہ اس سے روایت لے کر روایت آگے پہنچائے گا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ان راویوں سے ہی روایتیں لی جو آپ کی شرطوں کے مطابق ہیں، ان شرطوں کو ہی کتاب میں جز بنایا حدیث شریف کا، جن راویوں اور جن احادیث کی روایتوں کو امام بخاری نے اپنی شرطوں کے مطابق پایا، اور جو روایتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرطوں کے مطابق نہیں تھی، یا تو آپ نے اس کو ترجمۃ الباب میں جگہ دی، یا تعلیق کے طور پر اس روایت کو ذکر کیا،
یا متابعتاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لائے۔ یہ اتنا بڑا احتیاط برتا دنیا کی کسی قوم کے پاس اپنے نبی، اپنے مقتدی، اپنے ہیرو اور جس کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ مانتے ہیں ان کی باتوں کے سلسلے میں ایسا قطعی اور یقین علم اور ایسی ٹھوس سندوں کے ساتھ اپنے نبی کی یا اپنے بڑے کی بات نقل کرنے کے سلسلے میں کوئی تاریخ نہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل 4 اناجیل سے مشہور ہے اس وقت، انجیل متی، انجیل لوقا، انجیل یوحنا اور انجیل مرقس۔ یہ 4 انجیلیں ہیں، لیکن 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے اور 2 کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد عالم دنیا میں جن کا وجود ہوا، یعنی وہ اس وقت پیدا نہیں ہوئے، اور وہ حضرات یہ روایتیں نقل روایت ان سے نقل کرتے ہوئے کوئی گارنٹی نہیں۔ ایک عیسائی مستشرق یہ لکھ رہا ہے کہ میں نے یہ کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے احوال کو میں نقل کروں اور ان کے اقوال کو، جیسے مسلمانوں کے یہاں حدیث شریف ہے، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اس طرح کی چیزیں نقل کروں۔ پوری زندگی کھپا دی اور اخیر میں یہ ریمارک لکھا کہ صرف 50 دن تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے احوال میرے پاس آئے ہیں، لیکن میں یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ یہ جو 50 دن کے احوال ہے جن سندوں سے میں نے نقل کیا اس کی پکے ہونے پر میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں۔ یہ اللہ پاک کا شکر اور احسان ہے۔ اسی لیے جرمنی کا ایک مستشرق لکھتا ہے کہ میں نے انسانی تاریخ میں ایک عجیب چیز دیکھی کہ ایک شخص کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے 4 لاکھ انسانوں نے محنت کی، یعنی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو نقل کرنے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم تک پہنچانے میں حضرات محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جنہوں نے رات دن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اخذ کرنے کے لیے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ اور رحلہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے مقدمے میں نسائی شریف میں آپ الرحلہ کا لفظ پڑھ چکے ہیں، یہ محدثین کی اصطلاح ہے۔ ایک کتاب ہے جس کے اندر اطلس الحدیث النبوی، عربی میں بھی ہے، اردو بھی ترجمہ اس کا ہو رہا ہے۔ اس کتاب میں اخیر میں 12 محدثین کے پورے سفر کے نقشوں کو ذکر فرمایا ہے۔ امام بخاری، امام دارمی اور امام نسائی، یہ تمام حضرات کے 12 حضرات کے احوال نقل کیے ہیں کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے کہاں کہاں کا انہوں نے سفر کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ شرف عطا فرمایا کہ اس کے پاس جو چیز ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے ہر مسلمان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے یہ حدیث فلاں عالم سے سنی، انہوں نے فلانے سے سنی۔ ابھی آپ مفتی صاحب دامت برکاتہم سے سند سن رہے ہیں۔ پہلی سند استاد سے لے کر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک کی ہے، دوسری حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے سیاہ ستہ کے مصنفین تک کی ہے، اور تیسری سند ان محدثین سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی ہے۔ آپ نے پہلی سند سنی اور آخری سند آپ نے خود پڑھی۔ 20 کی سند حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر یہ مصنفین تک کی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفضل المبین، اس میں آپ نے حدیث مسلسل بالاولیہ پر تفصیلی گفتگو فرمائی اور اپنی سندوں کو ذکر فرمایا۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ابھی ہمارے شعبہ تخصص فی الحدیث سے حضرت مولانا عبداللہ لادپوری صاحب نے اسی الفضل المبین پر تعلیقات، تحشیہ اور احادیث کی تخریج فرما کر اس کو مکمل کیا، 2-3 دن ہی ابھی ہوئے، اور اس میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ان محدثین تک کے جتنے محدثین ہیں ان سب کے احوال کو نقل فرمایا۔ اسی طرح اردو زبان میں دارالعلوم سہارنپور وقف کے شیخ الحدیث صاحب مولانا کوثری صاحب، انہوں نے بھی تذکرۃ المحدثین کے عنوان سے
علماء دیوبند سے لے کر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اس میں اکابرین دیوبند اور اکابرین مظاہر العلوم، ان دونوں حضرات کے سارے سلسلے سند کو شاہ ولی اللہ تک پہنچایا، اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر صحاح ستہ کے مصنفین تک کے جتنے مصنفین ہیں، ان سب کے احوال زندگی کو، ان کی پیدائش، ان کی وفات، ان کے اساتذہ، ان کے اخلاق عالیہ فاضلہ، ان سب کو ذکر کر کے امت کی طرف سے ایک فرض کفایہ ادا کر دیا کہ جو روایت بھی ہم پڑھیں گے ہمارے سلسلے سند میں کہیں کوئی گڑبڑ نہیں۔ ہمارے اس سلسلے سند میں محمد ابن فضیل ایک راوی آتے ہیں جن کے سلسلے میں کچھ حضرات نے تشیع کا الزام لگایا، شیعیت کا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس سند کے اوپر اشکال کیا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرطیں ہیں، حسن اتفاق سے اس پر بھی مولانا عبداللہ لاجپوری صاحب کی کتاب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ جرح و تعدیل۔ آپ کسی روایت کی جرح اور تعدیل، کسی راوی کو ریجیکٹ کرتے ہیں، کسی راوی کو قبول کرتے ہیں، تو آپ اس کے جو اصول اور ضابطے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہے، ان سارے اصول اور شرائط کو اس کتاب میں ذکر کیا ہے۔ اس کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس راوی اہل تشیع سے لینے کی جو روایتیں ہیں اس پر بھی تفصیلی کلام ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انہی راویوں کی روایت لی ہے جن کو یا تو صرف جن کو منسوب کر دیا گیا تشیع کی طرف اور حقیقت میں وہ نہیں تھے، یا اپنے مذہب کی جو تبلیغ نہ کرتے ہوں۔ مختلف اصول اور ضابطے ہیں محدثین کے یہاں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی رعایت فرمائی۔ تو ایک تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایتوں کو ذکر کرنے میں جس محنت اور جس اہتمام شان کا آپ نے مظاہرہ فرمایا، یہ اور دوسرے محدثین کے یہاں کم ہے۔ اس لیے پہلی چیز تو یہ ہے۔ دوسرا، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف احادیث نقل فرماتے ہیں، جیسے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا سرد احادیث، ایک باب کے ماتحت ساری روایتوں کو ذکر کر دینا۔ ترجمۃ الباب بھی آپ جانتے ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں لگائے، حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یا اور دوسرے محدثین کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں ایک طرف سند کا اور راویوں کا لحاظ کیا، تو دوسری طرف ان روایتوں کی آپ نے احادیث میں مسائل شرعیہ کا استخراج اور استنباط کیا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کمال ہے جو صحاح ستہ میں سے اور کسی مصنف کو حاصل نہیں ہو سکا۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگرد ہیں، امام ترمذی اور امام نسائی آپ کے شاگرد ہیں، لیکن ان تمام حضرات نے اپنی کتاب میں الگ الگ طریقہ اپنایا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہی کا جگر گردہ اور آپ کی محنتیں تھیں کہ آپ نے اس کتاب میں تخریج احادیث کے ساتھ آپ نے احادیث مبارکہ سے نکلنے والے مسائل کا استنباط فرمایا۔ ہمارے طلبہ جانتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ فقہ کی کتاب ہے یا حدیث شریف کی کتاب۔ جن کو احساس اور شعور ہوا ہو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا محدث کے مقابلے میں ایک فقیہ اور ایک مجتہد مطلق ہونے کا جو آپ کا علمی اللہ پاک کی طرف سے امتیازی حال ہے، یہ زیادہ نمایاں ہوتا ہے بخاری شریف میں۔ اس لیے بہت سارے علماء نے فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے فقیہ تھے اور بعد میں محدث۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی کے احوال میں آپ نے خود تحریر فرمایا، اور اس کو ہم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ استدلال میں نقل کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بچپن کی زندگی بخارا میں گزاری، اور بخارا میں اس وقت جو علماء تھے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، جن سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا ذخیرہ جو حدیث اور فقہ کا تھا اس کو آپ نے پڑھا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث شریف پڑھنے سے پہلے اہل الرائے سے اصول فقہ کا علم حاصل کیا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری میں حدیث شریف کے ساتھ اصول فقہ سے اتنی قریبی مناسبت ہے
حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اخفا کو اپناتے ہیں، اجلا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حدیث شریف سے جو مسئلہ ظاہر میں نظر آ رہا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب میں اس کو ذکر نہیں کرتے، بلکہ اسی کو ذکر کرتے ہیں جس سے دور کی مناسبت۔ گویا امام بخاری فرماتے ہیں کہ میری کتاب پڑھنے والے سونے والے نہیں ہوں گے، میری کتاب پڑھنے والے دماغ والے ہوں گے، سمجھ کے ساتھ ہوں گے، اور عشق رسول سے شرابور ہوں گے۔ اسی کو میں آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری نے ظاہری اعتبار سے اپنی کتاب کی اسناد اور اپنی کتاب کا متن، ان دونوں حدیث شریف میں آپ جانتے ہیں جہاں باب شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سند ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ ہوتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سند میں بھی وہ امتیازی شان پیدا کی جرح و تعدیل کے سلسلے کی، اور اسی طریقے سے احادیث مبارکہ کے اخذ اور اس کے لینے میں، اس کو نقل کرنے میں، کون سے راوی نے روایت کا کون سا لفظ نقل کیا، کس کا یہ لفظ زائد ہے، اور یہ زائد اگر مقبول راوی ہے تو اس کے زوائد کا اعتبار ہوتا ہے، اسقا راوی ہے تو اس کے زوائد کا اعتبار ہوتا ہے۔ ان سب کا لحاظ کر کے تمام شروط کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لحاظ کیا۔ یہ حدیث شریف کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہری علوم کے اعتبار سے محنت فرمائی۔ اور دوسری چیز آپ سن چکے ہیں، ایک مسئلہ چلا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کتنے سال میں مکمل کی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترجمۃ الابواب کہاں لکھے اور کہاں بیٹھ کر آپ نے احادیث مبارکہ کو مکمل کیا۔ محدثین کے درمیان یہ مسئلہ معمولی سے اختلاف کے ساتھ چلا ہے، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی یہ روایتیں جمع فرمائی، 2 رکعت پڑھی، استخارہ کیا، اور اس کے بعد اس کتاب کو غسل کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھی۔ یہ سارا اہتمام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، آپ کے ارشادات عالیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات مبارکہ کی عظمت کے پیش نظر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غسل کا اہتمام فرمایا۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے بے عشق محمد بخار آتا ہے، بخاری نہیں آتی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک محبت نہیں ہوگی وہاں تک بخار تو آئے گا، علم کا بخار، پندار یہ سمجھے کہ میں سب کچھ، لیکن بخاری جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شان تھی، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عظمت، تواضع اور انکساری، اتنا بڑا امام ہونے کے باوجود ستائے گئے، اور آپ نے اللہ پاک سے دعا فرمائی ضاقت علی الارض بما رحبت، زمین میرے اوپر تنگ ہو گئی، اور اللہ پاک نے پھر آپ کو اپنے یہاں بلا لیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ احوال بتلاتے ہیں کہ جو شخص بھی کتاب و سنت سے وابستگی رکھے گا، جو دین اور شریعت کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو کھپائے گا، اس کے کچھ متعلقین بھی ہوں گے تو کچھ اس کے مخالفین بھی ہوں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی پرواہ نہیں کی، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے لیے آپ نے دوسروں سے بہت ساری چیزیں برداشت کی۔ یہ جو آخری باب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا، اور وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ کے ذریعے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں وزن اعمال کا ذکر فرمایا۔ آپ سن چکے ہیں کتاب التوحید، آخری باب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے کتاب الایمان، جہاں سے کتاب کا آغاز اور ابتدا ہوئی ہے، آپ سن چکے ہیں، لیکن کتاب کی ابتدا کتاب الایمان سے فرمائی، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے وحی کا ذکر فرمایا۔ آپ نے کہا کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب پہلے امام بخاری نے قائم فرما کر بتلا دیا کہ میں اپنی کتاب میں جو چیزیں نقل کروں گا یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی ہوگی، اور وحی کس کو کہتے ہیں، اور اس کا شریعت مطہرہ میں کتنا بڑا مقام ہے، اور اس کو چھوڑنے کی بنیاد پر آدمی کس طریقے سے مختلف گمراہیوں میں مختلف باطل فرقوں کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے۔ اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے وحی کا آغاز فرمایا۔ دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں اس وقت بھی
وحی الہی کا انکار کرنے والی جو عقلیں ہیں، یہ انسان شریعت مطہرہ کو چھوڑ کر اپنی عقل، اپنے حواس کے اوپر، اپنے فکر کے اوپر دار و مدار رکھ کر کثرت سے اس وقت الحاد اور لادینیت کے جو علم بردار ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے وحی الہی کا انکار کیا ہے۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بھی سمجھ عطا فرمائی ہے، جانوروں کو بھی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ الذی اعطى كل شیء خلقه فہدى، اللہ پاک نے ہر ایک کو اس کی فطرت، نیچر کے اوپر پیدا فرمایا، پرکرتی کے اوپر پیدا فرمایا، اور اللہ پاک نے اس کو ہدایت دی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس کی تفسیر میں بھی آپ جانتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں بچہ ماں کے پستان کی طرف، چھاتی کی طرف لپکتا ہے دودھ لینے کے لیے، کوئی اس کو بتلاتا نہیں۔ جانور کا بچہ جانور کے تھنوں کی طرف جاتا ہے، وہ کھانے اور چگنے کی چیزیں اختیار کرتا ہے، کوئی اس کا معلم اور استاد نہیں ہوتا ہے۔ یہ الذی اعطى كل شیء خلقه، اللہ پاک نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور اس کو ہدایت دی۔ یہ ہدایت فطرت ہے، سب سے پہلی ہدایت ہے جس میں بغیر کسی معلم کے اس کی طبیعت اور اس کا نیچر ہی اس کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس میں تو ہم اور جانور، بلکہ جانور ہم سے زیادہ اس کے اندر متاثر۔ دوسرا نمبر آتا ہے حواس خمسہ ظاہرہ، انسان کو آنکھ دی جس سے وہ دیکھتا ہے، کان دیے جس سے سنتا ہے، ناک دیا جس سے سونگھتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدن کے اندر حس عطا فرمائی، سردی گرمی محسوس ہوتی ہے، قوت ذائقہ عطا فرمائی۔ یہ وہ قوتیں ہیں جو انسان کو بھی ملی ہے اور دوسرے جانوروں کو بھی ملی ہے، یہاں تک بھی جانور ہمارے ساتھ شریک ہے۔ تو ہدایت فطرت میں بھی شریک، نیچر میں، ہدایت حواس میں بھی وہ ہمارے ساتھ شریک۔ لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو اللہ پاک نے ہمیں 5 حواس دیے ہیں، اور جس پر فلسفی لوگ، منطقی لوگ، ڈاکٹر لوگ جس پر بحث کرتے ہیں، اللہ پاک نے ان 5 اعضاء کو جو اور 5 قوتوں کو ہمیں ان سے جو نوازا، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ رات دن ان 5 قوتوں سے ہم کو دھوکہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی دور کھڑا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو اشتباہ ہوتا ہے کوئی ہوگا، قریب آتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ میں جو دیکھ رہا تھا میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا، یہ تو وہ انسان نہیں، دوسرا ہے۔ سفید چیز دیکھی آپ نے، کوئی جانور سمجھا، قریب آئی تو محسوس ہوا کہ انسان ہے، یا انسان دیکھا قریب آئی تو محسوس ہوا کہ دوسری چیز۔ آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی گاڑی نہیں چل رہی ہے، بازو کی گاڑی چل رہی ہے، اور آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میری گاڑی، میری ٹرین آگے بڑھ گئی۔ یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، نظروں کا دھوکہ ہے۔ رات دن منطق میں، فلسفے میں، ڈاکٹری میں اور دنیا بھر کے سارے علوم میں ایک دوسرے سے دلیلوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ یہ بتلاتا ہے کہ قوت فکریہ اور قوت سوچ بھی سب کی ایک نہیں ہے، الگ الگ اعتبارات کی ہے، الگ الگ حیثیت کی ہوتی ہے، گویا کوئی ناقص ہے، کوئی اس سے تھوڑی زیادہ ہے۔ نفس نقص اس کا پتہ چل گیا کہ کمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5 حواس ہمیں دیے، لیکن بیماری ہے، اچھی سے اچھی چیز ہے، بخار ہے، صفراوی مادہ کمزور پڑ گیا، اور اس کی بنیاد پر آپ کو میٹھی چیز بھی میٹھی نہیں محسوس ہوتی ہے۔ بخار میں کڑوی اور تیکھی چیز استعمال کرنے کی لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ انسانی زبان بھی دھوکہ دیتی ہے، جو محسوس ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا۔ تو مجھے آپ کو بتلانا ہے کہ یہ 5 حواس، کان کا بھی آپ کانپور کی ہڑتال ہے، رات دن دیکھی نا، اب بڑی عمر کے ہوتے ہیں، کان کے اندر یا جو سننا ہو وہ سنائی دیتا ہے، نہیں سننا ہوتا ہے وہ نہیں سنائی دیتا ہے، تو کان کے ذریعے بھی کمی محسوس ہوتی ہے۔ یہ 5 حواس ہے جن میں ہم رات دن اپنی عقل، اپنے دماغ سے سمجھ رہے ہیں کہ کچھ کمی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ایک اور چیز عطا فرمائی ہے، قوت فکریہ، عقل۔ اور یہ جو عقل کا مقام ہے، یہ جانوروں سے انسان کو الگ کر دیتا ہے۔ ہدایت فطرت کی جو تھی اس میں بھی ہم شریک تھے، حواس خمسہ 5 ہے، اس میں بھی ہم اور جانور کچھ نہ کچھ شریک ہیں، لیکن جہاں عقل کی بات آتی ہے، حیوان ناطق بولنے والا نہیں ہے، سمجھ کر بولنے والا حیوان بولا جاتا ہے۔ ہمارے طلبہ ترجمہ کرتے ہیں حیوان ناطق کا بولنے والا،
یقیناً قوت گویائی، بولنے کی صلاحیت یہ حضرت انسان ہی کو اللہ پاک نے دی ہے، اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں ملی ہے۔ جانوروں کے پاس بلواتے ہیں، بیچاروں کو کتنی محنت اور مشقت ہوتی ہے، اور ہمارا چھوٹا سا چوزا بچہ کتنا بولتا ہے، بند کرنا پڑتا ہے، چھوٹا سا بچہ۔ اللہ پاک نے قوت گویائی یہ حضرت انسان کو عطا فرمائی، لیکن یہ قوت فکریہ میں بھی انسانی عقل میں دھوکہ ہوتا ہے۔ دو انسانوں کی عقل برابر نہیں، ایک بڑے سے بڑا فلسفی بھی بڑی سے بڑی غلطی کر دیتا ہے، بڑے سے بڑا سمجھدار ایک لائن کا ماہر ہے، دوسری چیز میں وہ ماہر نہیں ہے۔ اب حضرت انسان جب فطرت ہدایت، حواس خمسہ اس کے اندر بھی ناقص ہوا، عقل کے اندر بھی ناقص ہوا، تو یقیناً اس کو جس زندگی میں اس کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، اپنی ہدایت اور اپنے اعتبار سے وہ بیچارہ معذور ہے، مجبور ہے۔ اس لیے اس کو ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کی طرف سے آنے والے علوم کی، اور وہی لے کر تمام انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے۔ عربی میں وحی خفیہ بات کو بھی کہا جاتا ہے، دل میں کسی بات کے ڈالنے کو بھی وحی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے خود وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ شہد کی مکھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لفظ وحی کا ذکر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، یہاں بھی لفظ وحی آیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کی ابتدا میں پہلی ہی حدیث کے ساتھ جو آیت کریمہ لائے، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ، یہ بتلا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی وحی شہد والی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ والی نہیں ہے، آپ کی وحی وہ ہے جو اللہ پاک کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کا انتخاب کر کے پہنچائی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کئی فقان بد الوحی سے شروع فرما رہے ہیں، اور وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ میں کتاب التوحید میں، اور اس کے ضمن میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ ان ابواب کو ذکر کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھ، اللہ پاک نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور اس میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اللہ پاک کی طرف سے بنا کر بھیجے گئے، وخاتم النبیین، آپ پر مہر لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ ہوں جس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے ختم بی النبوہ، اللہ پاک نے میرے اوپر نبوت اور رسالت کو ختم فرمایا۔ اللہ پاک نے ایک اعلان فرمایا کتاب اللہ کے ذریعے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ ہے۔ کس چیز میں؟ کتاب اللہ نے اس کو عموم رکھا، تمہارے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ ہے۔ گویا ہر چیز میں ایک بادشاہ کو چاہیے، ایک وزیر کو چاہیے، ایک کاشتکار کو، ایک تجارت والے کو، ایک ملازم پیشہ کو، ایک مالدار کو، ایک غریب کو، جس کو بھی اسوہ اور نمونہ چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ، یہ اللہ پاک کی طرف سے دعویٰ ہے، اور دلیل کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کتاب اللہ کو محفوظ فرمایا، اس کی گارنٹی تو خود اللہ پاک نے لی، لیکن احادیث مبارکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو قرآن نے فرمایا ثم ان علینا بیانہ، کہ آپ لا تعجل بھی، آپ قرآن کریم کے لیے جلدی نہ فرمائیے، اس کو پہنچانا ہمارے ذمہ ہے اور اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اس لیے کتاب اللہ کی تشریح ہے احادیث مبارکہ، اور یہ احادیث مبارکہ جس کو کتاب اللہ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ کے ذریعے فرمایا، ایک اور آیت میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا، حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو جملہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذ، ما امر به الرسول نہیں فرمایا کہ رسول جس کا حکم دے، بلکہ فرمایا ما آتاکم الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو چیز دے۔ دوسرے میں تو فرمایا وما نہاکم، لیکن پہلے میں ما آتاکم فرمایا،
ما امر ہونا چاہیے، لیکن ما آتاکم فرمایا، اس سے اشارہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام چیزیں، چاہے اس کا تعلق فرائض دین سے ہو، چاہے سنن سے ہو، واجبات سے ہو، نوافل سے ہو، مندوبات سے ہو، مستحبات سے ہو، ان تمام کو ما آتاکم الرسول، رسول جو بھی دیں گے اس کو تمہیں لینا ہے، اس میں سب سے بہتر خیر اور بھلائی۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑے یہودی صاحب تھے، بعد میں اللہ پاک نے ان کو ایمان کی توفیق سے نوازا، محمد اسد صاحب۔ انہوں نے اسلام دو راہوں پر ایک کتاب انگلش میں لکھی، حضرت مولانا نے پھر اس کا اردو ترجمہ کروایا۔ یہ اسد صاحب یوروپ میں پیدا ہوئے، اللہ پاک نے ان کو یہودی مذہب میں اٹھا، اللہ پاک نے بعد میں ان کو ایمان کی توفیق سے نوازا۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے متعلق جو ریمارک پیش کرتے ہیں، ایک یہودی، اللہ پاک نے ان کو وہ توفیق دی کہ ہم میں سے بہت سارے اہل علم بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اہمیت کو اس طرح نہیں سمجھ پائے، یا مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ احادیث مبارکہ کی اہمیت اور اس کی کیا دین اسلام کے اندر ضرورت ہے اس کو نہیں سمجھ سکا۔ اسد صاحب نے دونوں تہذیب، دونوں کلچر دیکھے تھے، اسلام اور قرآن کو پڑھا تھا، اور یوروپ میں رہے تھے، اور یہودی مذہب کے عالم تھے، اور دنیا کے بہترین ماہرین نفسیات، سائیکولوجسٹ تھے۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں مسلمانوں کو یہ فرمایا کہ ایک تو محبت کا تقاضا ہوتا ہے اور ایک عقل کا تقاضا ہوتا ہے۔ بہت اچھے انداز میں انہوں نے ہمیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مستحبات، آپ کے آداب، اس کو ذکر کر کے یہ بتلایا کہ اے مسلمانوں، نبی کے وہ احکام جو فرض اور واجب کے درجے میں ہیں وہ تو تم اپناتے ہی ہو، مجھے تم سے وہ گفتگو نہیں کرنی ہے، مجھے تم سے آداب، سنن مستحبات، سنن زوائد، سنن عادیہ جو نبی کا ایک عمل تھا جس کو امت کے لیے ضروری نہیں قرار دیا، یہ تمام چیزیں جو ہے سنن عادیہ، دابیل جامعہ اسلامیہ میں مولانا ابو بکر صاحب پتنی نے ایک کتاب اردو میں لکھی، اس کا گجراتی بھی ہو چکا ہے، سنن و آداب نبوی، اور بھی اس طرح کی دوسری کئی کتابیں ہیں جس میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام آداب کو بتلایا گیا ہے۔ تعویل کریں کہ یہ سنت ہے، مستحب ہے، اس قسم کے جملے، یہ اسد صاحب فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی زندگی میں پانی پینا ہی چاہتے ہو تو ایک تو طریقہ ہے سنت کے خلاف طریقے سے پانی پیو، ایک یہ ہے کہ بے شعوری میں پیو اور سنت کے خلاف، ایک شعور کے ساتھ سنت کے خلاف کرو، اور ایک یہ ہے کہ جب پینا ہی ہے تو میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں کیوں نہ پیوں، میں اپنا لباس، ساتر ہے ہی لباس سطر چھپانے ہی کے لیے ہے، تو میں اپنے اس لباس کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کیوں نہ اپناؤں۔ اس پر ان کا یہ کہنا ہے کہ جب قرآن کریم نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اعلان فرما دیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں، وہ جو کچھ فرماتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے، جو چیز خالق اور مالک نے ہمارے لیے مستحب اور سنن کے درجے میں رکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عادی عمل ہے، زائد عمل ہے، لیکن کوئی عمل کرنا ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیوں نہ کروں۔ اللہ پاک نے اس میں اپنی طرف نسبت فرمائی، ان هو الا وحی یوحی، اس لیے اس میں جو خیر ہوگی، اس میں جو بلائی ہوگی، وہ انسانی عقل، انسانی فہم اور انسانی سمجھ سے کیے ہوئے اعمال میں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، امت کو 1400 سال کے بعد بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل ان محدثین نے محفوظ کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ یہ ہے اللہ پاک کا جو چیلنج تھا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کتاب اللہ کو محفوظ شکل میں رکھا، اور احادیث مبارکہ کے لیے 4 لاکھ انسانوں نے
پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری اور چوتھی صدی تک میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو ہر طریقے سے صاف، منقح اور مشرح کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ وقت کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے 4000 حدیثیں گل لی ہے اور امت میں پہنچا دی۔ اس کو پکڑا گیا، پکڑ کر ہارون رشید نے کہا پہلے تو اس کو کوڑے مارے جائیں، اچھی طریقے سے پیٹائی کر لی گئی۔ اس کے بعد کہا ہمارے پاس یحییٰ ابن معین، سفیان ثوری، سفیان ابن عیینہ، علی المدینی، یہ سارے وہ محدثین ہیں جو تیری ایک ایک بات کو چھلنی میں چھان کر، جیسے ہماری عورتیں چھلنی میں آٹا کو چھانتی ہے اور صاف کر دیتی ہے کچرے کو، بادشاہ نے کہا یہ محدثین ایک ایک روایت کو چھلنی میں چھان کر ایسی صاف کر دیں گے۔ اس میں امام احمد ابن حنبل کا بھی نام لیا، حضرت یحییٰ ابن معین کا، اسحاق ابن راہوی کا نام لیا، یہ وہ حضرات ہے جو اس طرح صاف کر دیں گے۔ اور پھر کہا کہ تجھے جتنی روایتیں لوگوں میں پہنچانا ہو پہنچا، یہ وہ محدثین ہے جو بالکل صاف کر کے پیش کریں گے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو محفوظ کر لیا، اور اس میں سب سے زیادہ اللہ پاک نے جس بندے کو توفیق عطا فرمائی وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام باتوں کو بڑی کڑی شرطوں کے ساتھ محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا۔ اب ہم یہ بہانہ نہیں کر سکتے۔ ایک انگریز مستشرق لکھتا ہے کہ ایک یہودی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنا ہے، لیکن اس کے پاس سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا کوئی تسلسل کے ساتھ، سند کے ساتھ کوئی نمونہ نہیں۔ کتاب میں لکھ دیا کہیں آ گیا، کوئی بیچ کی سند نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس ہر چیز سند کے ساتھ۔ اس لیے اسپنگر نے کہا کہ 4 لاکھ آدمیوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے لیے محنت کی، ان 4 لاکھ محدثین کے احوال کو دوسرے محدثین نے محفوظ کر لیا۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ امت کے پاس 4 لاکھ آدمیوں کے احوال ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پہنچانے میں کوششیں کی۔ انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے لیے محنت کی، اللہ پاک نے ان کو بھی دوام بخشا، اور ان محدثین کی زندگی کے اتنے احوال ہمارے سامنے ہیں اور ان کی زندگی کی اتنی باریک اور لطیف باتیں ہمارے سامنے ہیں، اس لیے کہ اس کا تعلق جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہے۔ تو امت نے یہ 4 صدیوں تک میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے سلسلے میں وہ تمام محنتیں فرمائی جس کی اس دین متین کے لیے ضرورت تھی۔ اللہ پاک نے جو وعدہ فرمایا تھا اور جو اعلان کیا کہ تمہارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کے احوال کو لوگوں کے ذہنوں سے اتفاقات جو ہوئے اور لوگوں کے ذہنوں سے نکل گئے، یہ بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو باقی رکھنے کے لیے، آپ کی ختم نبوت کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احوال کو بلا دیا، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال امت کے سامنے موجود۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث ہی ہے کہ جس کی روشنی میں مجھے اور آپ کو شادی بیاہ کیسے کرنا ہے، ملازمتیں کیسے کرنی ہے۔ امام بخاری نے پورا معاملات کے مسائل کو ذکر کر کے بتلایا، لین دین کیسے کیا جائے، اجارہ، آج کی دنیا میں لیزنگ ایک مستقل کاروبار بن چکا ہے، شرکت اور شیئر مارکیٹنگ کس طریقے سے ہوتی ہے، کتاب الشرکت کے ذریعے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفصیل سے ذکر فرمایا۔ شادی بیاہ، سماجی زندگی کے مسائل کیسے ہونے چاہیے۔ ایک آدمی کو رات کی تنہائی میں نماز پڑھنی ہے، اپنے اللہ سے متوجہ ہو کر مانگنا ہے، تو کس طرح مانگا جائے۔ محدثین نے، صحابہ کرام نے، عبداللہ ابن عباس چھوٹے بچے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باری کے دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں رہا۔ رات کو آپ اٹھے، آسمان کی طرف نظر اٹھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیتیں پڑھی، جو دعائیں مانگی،
اور پھر اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی، میں نماز میں آپ کے ساتھ شریک ہوا۔ یہ کیا ہے؟ ایسے احوال بھی تنہائیوں کے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میاں بیوی کے درمیان زندگی کے وہ خانگی مسائل جس کا تعلق صرف شوہر اور بیوی سے ہوتا ہے، لیکن ان مسائل کو بھی اللہ پاک نے جب چیلنج فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ ہے، تو آپ کی خلوت اور آپ کی جلوت ہر چیز میں نمونہ ہوگا۔ میاں بیوی کو شادی کے بعد کس طرح زندگی گزارنی ہے، ایک دوسرے سے کیسی محبت سے رہنا ہے، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ کا کس طریقے سے منظر پیش کرنا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کی کیفیت ذکر کرتی ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے حیض کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گوشت کی ہڈی دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہے دوستو اور بزرگوں؟ اللہ پاک نے جو چیلنج فرمایا تھا، امام بخاری جیسے محدثین نے اس چیلنج کو پورا فرمایا، اور آج میرے اور آپ کے لیے اس طرح کا کوئی بہانہ نہیں ہوگا کہ ہم کیسے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو جانیں، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جانیں۔ تو مسٹر اسد یہ کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بہترین نمونہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری کتاب میں ان تمام ابواب میں مجھے اور آپ کو یہی زندگی جینے کے طریقے سکھلائے۔ دوسرا، علماء کرام کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کیا کہ حدیث شریف سے مسائل کو مستنبط کیا۔ یہ بھی علماء کرام کو بتلایا، ہر زمانے کے مجتہدین کو، کہ آپ کو اپنے زمانے میں جب بھی نئے مسائل پیش آئے، یہ کتاب و سنت کی عبارت النص، اشارت النص، دلالت اور اقتضاء یہ آپ کی رہنمائی کرے گی، اور کتاب و سنت سے آپ عصر حاضر کے اپنے زمانے کے ماڈرن مسائل کو آپ مستنبط کر سکیں گے۔ نوازل جو نئے پیش آمدہ مسائل ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں آپ اس طرح نکالیں گے جیسے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 200 سال بعد میں نے کس طریقے سے ان مسائل کو مستنبط کیا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں اخیر میں کتاب التوحید لائے، اور اس کے اندر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے بڑا جو کام کیا ہے، اللہ پاک کی مختلف صفات کو اپنی اس کتاب میں ذکر فرمایا۔ اس کو ذرا آپ کو سمجھنا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی معرفت، اللہ پاک کی پہچان میں دنیا کی تمام امتوں نے دھوکہ کھایا، اور اس کی وجہ کیا ہوئی؟ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی جملہ فرماتے ہیں، انہوں نے محسوس اور غیر محسوس میں فرق نہیں کیا۔ انہوں نے جو چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی، نعوذ باللہ، بادشاہ کا دربار دیکھا، وزیر دیکھے، بادشاہ کو کوئی چیز پوچھی جاتی ہے، بادشاہ کو معلوم نہیں ہوتی ہے، وزیر فائل لاتا ہے اور وزیر اس کو بتلاتا ہے۔ تو دنیا کی قوموں نے یہ سمجھا کہ نعوذ باللہ اللہ پاک کے دربار میں بھی کچھ اس قسم کے وزیر ہوں گے، کچھ اس قسم کے لوگ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ جو چیزیں معلوم نہیں ہیں وہ پہنچاتے ہوں گے۔ اس لیے قرآن کریم نے سب سے زیادہ اللہ پاک کی صفات کو ذکر کیا، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر 58 ابواب جو ذکر فرمائے، ہر باب کے شروع میں کتاب اللہ کی ایک آیت پیش کی، اور اس کی روشنی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک کی تمام صفات کو ذکر فرمایا۔ صفات الہیہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اور احادیث مبارکہ میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفات ذکر فرمائی، اللہ پاک کے جو اسماء حسنہ ذکر فرمائے، کتاب اللہ نے خود فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اس کے اوپر اس زمانے کے کچھ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو پہنچایا، صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت تھی جنہوں نے سمعنا وَأَطَعْنَا، اپنی عقل کو اپنے دل کے حوالے کر دیا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائیں آمنا وصدقنا، کوئی اشکال نہیں۔ آپ سن چکے ہیں معراج کا واقعہ پیش آیا، ابو جہل نے حضرت ابوبکر صدیق سے بہت زور و شور سے یہ بات پیش کی کہ ایک آدمی رات کے چند گھنٹوں کے اندر مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جائے اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کرے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ 500 میل کی مسافت تو بیت المقدس ہے مکہ مکرمہ سے،
یہ کیسے جا سکتے؟ اس نے کہا آپ کے ساتھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تب تو بالکل میں سچ مانا۔ ایک اور صحابی جن کی شہادت 2 گواہیوں کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جن سے ایک آیت بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی، حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا لین دین کا، اس کے بعد وہ صاحب کچھ مکر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا گواہ لاؤ۔ ان کی جب گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ ہو رہا تھا، کوئی گواہ نہیں تھا۔ حضرت خزیمہ وہاں کھڑے تھے، انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خزیمہ تم تو ہمارے سودے کے وقت حاضر نہیں، پھر تم کیسے میری طرف سے گواہی دے دو؟ حضرت خزیمہ نے فرمایا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ آپ ہمیں آسمان کی خبریں اور آسمان کی باتیں بتلاتے ہیں، جب ہم اس پر یقین کرتے ہیں تو دنیاوی ان معاملات کے اندر جو آپ بات چیت کر رہے ہیں اس پر یقین نہ کریں۔ وہی بات جو پہلی حدیث وحی کے اندر آپ سن چکے ہیں، ہرقل نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ کیا وہ آدمی کبھی جھوٹ بولتا ہے؟ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں کیا وہ کبھی جھوٹ بولتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ ساری باتیں پوچھنے کے بعد جب ہرقل نے جواب دیا آپ سن چکے ہیں، اس نے کہا کہ جو بندہ بندوں کے معاملے میں کوئی کسی قسم کا جھوٹ نہیں بولتا ہے وہ اپنے اور اللہ کے درمیان بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو صحابہ کرام کی جماعت تو وہ تھی، اس لیے اس زمانے میں کتاب اللہ کی آیات کا نزول ہوا، اللہ پاک کی مختلف صفات کا قرآن کریم میں ذکر آیا، لیکن آمنا و صدقنا سمجھایا گیا، پڑھایا گیا، لا نفرق بین احد، ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے ہیں، سمعنا و اطعنا، ہم نے مان لیا، اطاعت کر لی۔ اس لیے کہ صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ ایک امت ایسی گزری ہے جنہوں نے سمعنا و عصینا کا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون کہا۔ اس لیے صحابہ کرام نے فوراً اطاعت کر لی۔ اس لیے صفات الہیہ کے سلسلے میں ان کے زمانے میں کوئی بحث نہیں ہوئی، لیکن صحابہ کرام کے بعد دین اسلام مشرق اور مغرب دنیا کی 2 سپر پاور طاقتیں تھیں، سعودی عربیہ سے ملا ہوا ایران تھا، عراق اور ایران، اور ادھر شام، ادھر ہرقل کی حکومت تھی اور ادھر ایرانیوں کی، دنیا کی 2 بڑی امپائر، 2 سپر پاور طاقتیں موجود تھیں۔ ان کی حکومتیں مسلمانوں کے قبضے میں آئی تھی۔ ان میں کچھ لوگ وہ تھے جو دین اسلام میں داخل ہوئے، کچھ وہ تھے جن کو دین اسلام سے دشمنی اور عداوت تھی، جو سننا سمجھنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے دین اسلام کے اندر اعتراضات اور اشکالات، رخنہ اندازیاں شروع کی۔ رفتہ رفتہ یہ وہ چیزیں تھیں جو جہالت سے تھی۔ اس کے بعد اتفاق سے مامون رشید کے زمانے میں، چونکہ وہ نوجوان تھا، تھوڑا علمی دنیا سے، عقل سے اور فکر اور غور سے اس کا تعلق، لیکن ساتھ میں بادشاہ بھی تھا، راج حد بھی تھے۔ آپ جانتے ہیں راج حد، بار حد نہیں، استری حد، یہ 3 حدیں ایسی ہوتی ہیں جلدی نہیں سمجھتی۔ تو مامون میں دونوں چیزیں جمع تھی، علمی دنیا کا بھی وہ دل ڈالا، لیکن اس کے ساتھ حکومت تھی۔ اس نے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ زبردستی کی، اور کچھ عقل کے سمجھداری کا دعویٰ کرنے والے، اپنی عقل کو بڑا سمجھنے والے کچھ لوگ جمع ہوئے۔ یہ آیا کہاں سے؟ حضرت حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک مامون رشید کو معاف نہیں کریں گے کہ کتاب و سنت کا صاف شفاف چشمہ جاری تھا، لوگ علم حدیث اور قرآن میں مشغول تھے، لیکن اس نے منطق اور فلسفے کا، عقلی علوم کا گدلا پانی دین اسلام کی نہروں میں جاری کر کے شریعت اسلامیہ میں ایک قسم کا فتنہ پیدا کیا۔ یہ فتنہ شروع ہوا، معتزلہ نام کی ایک امت، ایک جماعت کھڑی ہوئی، اور اپنی عقل اور اپنی فہم سے انہوں نے کچھ باتیں کہی۔ کچھ لوگ وہ تھے جو اپنی عقل سے یا جس باطل مذہب میں پہلے وہ تھے وہاں سے جو عقائد لے کر آئے تھے، جو نظریات لے کر آئے، کچھ لوگ وہ تھے جو عقلی اعتبار سے کچھ چیزیں سوچتے تھے، یہ سب کا مجموعہ ملا اور ایک دم محدثین کے مقابلے میں
یہ سب کھڑے ہو گئے شریعت مطہرہ سے لوگوں کو الگ کرنے کے لیے کرامیہ، جہمیہ، قدریہ، اس قسم کے فرقے کھڑے ہوئے، الگ الگ چیزیں شروع کی، اور وہ جو منطق اور فلسفے کی کتابیں آئی عربی میں ترجمہ ہو کر انہوں نے بھی ایک بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اس کے مقابلے کے لیے سب سے پہلی جماعت کھڑی ہوئی معتزلہ۔ معتزلہ متکلمین میں سے ہے، لیکن اپنی عقل سے کتاب و سنت میں تعویل کر کے جواب دینے لگے۔ کتاب و سنت کا علم نہیں تھا، اس لیے وہ خود بھی گمراہ ہوئے، اور کتاب و سنت کی تشریح کرنے میں بھی، جواب دینے میں بھی گمراہی کا دوسروں کو شکار بنایا۔ اس کے بعد محدثین تو خاموش رہے، لیکن اللہ پاک نے ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کو، جو خود معتزلی تھے، 40 سال معتزلہ کے ساتھ رہے، عقل کے پرستار رہے، اللہ پاک نے ان کو توفیق دی اور وہ کتاب و سنت کے علم بردار ہوئے، اپنے شیخ ابو علی جبائی سے مناظرہ کرنے میں اس کو ہرایا، اور ان کے دل میں اللہ پاک نے یہ بات ڈالی کہ یہ جس عقل پر میں چلتا ہوں کتاب و سنت کے مقابلے میں یہ صحیح نہیں ہے، انسانی عقل کا ایک مقام ہوتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سونے کا ترازو ہو جس میں سونا تولا جاتا ہو، اور ایک ہوتا ہے لوہے کا ترازو۔ آپ سونے کے ترازو میں لوہے کی چیز رکھو گے تو سونے کا ترازو اس کا صحیح جواب نہیں دے سکے گا، وہ ترازو ٹوٹ جائے گا۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل کی باتیں عقل سے سمجھ میں آتی ہے، لیکن وحی الہی کی بات، انسانی علوم سے اوپر کی ما وراء العقل جو چیزیں ہوتی ہے، ما فوق العقل، یہ انسانی سمجھ سے نہیں آتی ہے، یہ اللہ پاک کے کلام، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھ میں آتی ہے۔ نہ ہر جائے مرکب توا تاختن کہ جہاں سپر باید انداختن، ہر جگہ اپنے گھوڑے عقلی نہیں دوڑائے جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہتھیار ڈال دینے پڑتے ہیں۔ اس لیے عقلی علوم کو معتزلہ نے جب پیش کیا، ان کے جواب میں اللہ پاک نے اس امام کو کھڑا کیا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے تھوڑے ہی بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، اور اس وقت یہ کرامیہ، جہمیہ، معتزلہ، اس قسم کے باطل فرقے کھڑے ہوئے جنہوں نے الگ الگ اعتبارات سے اللہ پاک کی صفات کا انکار کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب التوحید کے آخری ابواب میں، 31 ابواب میں علم کلام پر آپ نے گفتگو کی، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، اور یہی وہ مسئلہ ہے جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آزمایا گیا، اور آپ کی بات کو افعالنا، آپ نے جو چیزیں ذکر فرمائی تھی اس کو غلط پیش کر کے ایک ہنگامہ کھڑا کیا۔ خیر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آخری باب میں یہ آیت کریمہ ہمارے سامنے پیش فرماتے ہیں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ موازین، کچھ حضرات نے اس کو جمع کہا اور کچھ نے واحد کہا۔ ترازو کس کیفیت سے ہوگا، کن اعمال کا ہوگا، صاحب اعمال کا ترازو ہوگا، بہت ساری باتیں ہمارے محدثین نے اس آخری حدیث کے ضمن میں ذکر فرمائی ہے۔ اس میں ایک تو وہ چیز ہے جس کا براہ راست کتاب و سنت کی عبادت سے تعلق ہے، جو عقائد کتاب اللہ اور سنت نبویہ سے ثابت ہے، اس میں تو آپس میں کوئی اختلاف نہیں۔ البتہ اب جیسے وزن اعمال، اب وزن اعمال میں موازین یہ جمع بتلائی تو ترازو ایک ہوگا یا ایک سے زیادہ ہوگا۔ ترازو میں کن کن کے اعمال تولے جائیں گے؟ انبیاء کرام کے اعمال تولے جائیں گے، کفار کے تولے جائیں گے، لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ یہ مختلف دلائل آپس میں ذکر کیے ہیں، یہ ضمنی جزوی مسائل ہے جس کا تعلق اہل علم سے ہے۔ عوام الناس کو تو اتنا ہی جاننا ہے، کل قیامت کے دن ہمارے اعمال اور ہمارے اقوال اللہ پاک کے یہاں ترازو میں تولے جائیں گے۔ اب جو اشکال تھا کہ اعمال تو آراز ہے، نظر نہیں آ رہے ہیں، تو اب تو ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ چند دن پہلے کسی لڑکی نے اللہ پاک کی ذات عالی پر اشکال کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ عجیب و غریب۔ تو کسی نے اس کے جواب میں یہی کہا کہ تیرے ماں اور باپ سے تو پیدا ہوئی، یہ بھی تو نے نہیں دیکھا۔ خیر، یہ تو جواب ترکی بترکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس پاک کتاب میں اپنے
صفات کو جو ذکر کیا ہے، اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنی سطوت، اپنی عظمت، اپنی کبریائی کو اس پوری کتاب کلام اللہ میں ذکر فرمایا، اسی کو صوفیاء کرام فرماتے ہیں اثبات مفصل نفی مجمل۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کلام اور فلاسفہ کے یہاں اللہ پاک کی صفات کو جو ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں، جیسے آگے آ رہا ہے سبحان اللہ لفظ پر، ہر عیب سے اللہ پاک کو پاک کر، تو یہ منفی صفت۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فلاسفہ کے یہاں منفی صفات زیادہ تھی اور اثبات کم تھی، جبکہ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں اپنی صفات کو ذکر فرمایا۔ کتاب اللہ کی آیات کے بیچ میں بھی صفات آئی اور آیات کے اخیر میں تو کثرت سے ذکر کیا گیا ہے۔ کتاب اللہ کے آیات کے اخیر میں جو اسماء الحسنی مفرد آئے، مرکب آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت تفصیل سے ذکر کر کے اپنی صاف حقیقت کو، اپنی قدرت کو، بندوں سے اللہ پاک کے ساتھ کیا تعلق بندوں کو ہونا چاہیے، کتاب اللہ کی آیات کے ذریعے اللہ پاک نے بتلایا۔ میں نے آپ کے سامنے اسی کی ایک آیت پڑھی جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کتاب التوحید کے ایک باب کے ماتحت ذکر فرمائی، وما قدر اللہ حق قدری، اللہ پاک کی قدر کرنے کا جو حق تھا بندوں نے وہ ادا نہیں کیا۔ اللہ پاک کی ذات عالی کو مخلوق کی طرح سمجھ کر نعوذ باللہ اللہ پاک کی کسی ایک صفت کا انکار کیا، دوسرے نے دوسری صفت کا انکار کیا، کسی نے عقلی اعتبار سے کہا کہ اگر اللہ پاک کی متعدد صفات مانی جائے تو ایک سے زیادہ نعوذ باللہ خدا کا وجود ماننا پڑے گا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مامون کے جو معتزلی علماء تھے، انہوں نے یہی دلیل پیش کی کہ اگر اللہ پاک کی الگ الگ صفات مانے تو الگ الگ صفت کی بنیاد پر اللہ پاک کو الگ الگ ذات ماننا پڑے گا، تعدد قدمہ لازم آئے گا یا تعدد ذات لازم آئے گا۔ تو حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بہت شاندار اس کا جواب دیا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، کہ آپ مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دیجئے جس کو میں نے تنہا پیدا کیا۔ لفظ وحید، واحد اور احد میں فرق ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قل هو اللہ احد، واحد کے ساتھ دو کا اثنین کا تصور ہوتا ہے اور احد کے ساتھ کسی اور کا تصور نہیں ہوتا، اس لیے اللہ پاک نے اپنی ذات کے لیے قل هو اللہ احد فرمایا۔ خیر، تو حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اس آدمی کو وحید اکیلے پیدا فرمایا۔ امام احمد نے فرمایا کہ کیا وحید سے دو آنکھیں نہیں ہیں، دو کان نہیں ہیں، دو پیر اور دو ہاتھ نہیں ہیں؟ پھر بھی قرآن نے اس کو وحید کیوں کہا، اثنین کیوں نہیں کہا کہ ہم نے اس کو دو دو پیدا کیا؟ اللہ پاک فرما سکتے تھے لیکن وحید فرمایا۔ معلوم ہوا کہ ذات تو ایک ہی ہے لیکن صفات الگ الگ ہو سکتی ہے۔ ایک ہی آدمی ہو، حافظ بھی ہو، عالم بھی ہو، قاری بھی ہو، نہ معلوم اور کون کون سی دوسری صفات کا مالک ہو، تو ایسا ممکن ہے۔ یہ تو انسان میں ہے جو پیشاب پاخانے کا مجموعہ اور مجسمہ ہے، ناپاکیوں اور گندگیوں کا مجموعہ ہے، اس کے مقابلے میں وہ ذات هو الاول والآخر والظاہر والباطن لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ ایسی پاک ذات جہاں باطل تصور نہیں کر سکتا، اس حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ان صفات کو کلام پاک میں ذکر کیا، اور انہی صفات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وزن اعمال بھی پیش آئے گا۔ امام بخاری فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ اور أَقْوَالَهُمْ تُوزَنْ، مختلف نسخے ہیں۔ یہ بھی اس امت کی خصوصیت، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرنے والے آپ کے شاگرد اور ان شاگردوں سے نقل کرنے والے سرخسی، مستملی اور نہ معلوم اور کون کون سے حضرات، شاگردوں کے شاگرد، انہوں نے اپنے نسخوں میں اپنے اساتذہ سے لکھا ہوا جو پایا اس کو نقل کیا، اور بخاری شریف لکھنے والوں نے، اس کو شائع کرنے والوں نے وہ تمام کلمات بھی محفوظ کر دیے اور سائد پہ نسخہ لکھ کر ان کلمات کو بھی کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلمہ ہو یا یہ کلمہ ہو۔ یہ کمال احتیاط ہے محدثین کا کہ اپنی کتاب میں جیسا جیسا سنا، نسخوں کے اعتبار سے فرق ہے، اس کو بھی الگ سے نقل کر دیا۔ دوستو اور بزرگوں، یہ ہے ہمارے محدثین
جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، امام بخاری نے جو خواب دیکھا کہ مکھیاں اڑا رہے ہیں، یہ وہی تعبیر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو بالکل صاف پاک منقح ہر قسم کے راویوں کے وسوسوں اور خطروں سے محفوظ کر کے مکمل اصح الکتب کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کریں گے۔ یہ اللہ پاک کا وعدہ اللہ پاک نے اپنے ان بندوں کے ذریعے، محدثین کے ذریعے پورا کیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال کا وزن ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ جب بھی کوئی مضمون ذکر فرماتے ہیں، عنوان قائم فرماتے ہیں، کتاب اللہ کی آیات کو بھی لاتے ہیں۔ یہاں بھی آپ لائے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یہ آیت لائے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ چونکہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اعمال کا وزن یہ عقیدہ ہے، اور عقائد کو ثابت کرنے کے لیے نصوص چاہیے، اور چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد جو روایت لائے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ والی روایت، یہ خبر واحد۔ بہت ساری روایتیں کتاب التوحید میں صفات ذکر کرتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خبر واحد کو لائے ہیں، ایک ہی راوی سے سنی ہوئی۔ اور خبر واحد سے آپ جانتے ہیں عقائد کا ثبوت جس پختگی سے ہونا چاہیے، خبر واحد کے اندر وہ شرائط نہیں پائی جاتی۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، ان تمام صفات کے ساتھ آیات کو پیش کر کے بتلایا کہ اللہ پاک کی صفات کتاب اللہ سے بھی ثابت ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، اس لیے کہ صفات ذکر کرنے کے لیے نصوص کتاب و سنت چاہیے، اور وہ بھی مضبوط سنت چاہیے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ آیت لے آئے تاکہ آنے والی روایت کو تقویت مل جائے۔ قیامت کے دن القسط، آگے اس پر بھی گفتگو آ رہی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں بنی آدم کے اعمال اور اقوال، میرے اور آپ کے بدن سے صادر ہونے والا ہر عمل اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کا وزن ہوگا۔ اب عمل کا وزن کیسے ہوگا، اقوال کا وزن کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے کتاب اللہ میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنی زبان سے کوئی ایک لفظ نہیں نکالتا مگر اللہ پاک کی طرف سے عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں اور بائیں فرشتہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ایک ایک چیز کو ریکارڈ کر رہا ہے، وہ اقوال کو بھی کر رہے ہیں اور اعمال بھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو جو صورت مثالیہ دی ہے اس کی شکل میں وہ اعمال بھی قیامت کے دن ان کا وزن کیا جائے۔ لیکن چونکہ اعمال والی روایت امام بخاری کی شرطوں کے مطابق نہیں تھی اور اقوال والی روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرطوں کے مطابق تھی، اس لیے کلیمتانی کے لفظ سے اقوالہم یوزن، وہ دو کلیمے ہیں جو ہماری زبان سے جس کا تکلم ہوگا، ثقیلتان فی المیزان، اور فرمایا کہ یہ زبان پر ہلکے ہوں گے تو زبان سے قول ہی ہوتا ہے۔ تو امام بخاری نے قول کا وزن ہوگا اس کو ثابت کرنے کے لیے اس روایت کو پیش کیا، اور اعمال کے لیے روایت ان کی شرط کے مطابق نہیں تھی، اس لیے اقوال کا اضافہ کر دیا، چاہے قول ہو چاہے اقوال ہو، الگ الگ نسخوں کے اعتبار سے ان سب کا وزن ہوگا۔ وزن کرنے والی ذات اللہ پاک کی، اس لیے کوئی اشکال نہیں۔ اور ہمارے زمانے میں دنیا بھر کی چیزوں کا وزن تو کیا، اب تو باریک سے باریک، لطیف سے لطیف چیزیں، سب سے مشکل ہے اسٹیم سیل، ڈی این اے، اور اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ذرے، باریک سے باریک جو خوردبین مائکرو کے ذریعے جو نظر آتے ہیں، نیوکلیس اللہ پاک نے جو لگائے ہیں، اس کے اوپر بھی تفصیلی گفتگو ہوتی ہے، اور سائنٹسٹ کہتے ہیں فلاں نیوکلیس سے اللہ پاک نے آنکھ بنائی، فلاں سے کان بنایا۔ یہ سب چیزیں ابھی تو بچہ پیدا نہیں ہوا، ایک چھوٹے سے جز سے کس طریقے سے انسانی ڈی این اے کا ٹیسٹ ہو کر بچے اور باپ کو دونوں کا نسب صحیح ہے یا نہیں، اس کے ثابت کرنے کے لیے دنیا میں یہ اصول اور ضابطے بنائے گئے۔ خیر، بتلانا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ وزن اور قول اس کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور وزن بھی اس کی طرف سے ہوگا۔ آگے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا، القسطاس اور القسطاس دونوں ہیں، العدل بالرومیہ، رومی زبان میں عدل کو کہا جاتا ہے۔ اس سے کچھ حضرات نے کہا کہ امام مجاہد تعویل کر رہے ہیں، لیکن یہ مراد نہیں ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ لغت بتلاتے ہیں کہ رومی زبان میں قسطاس کا لفظ بولا جاتا ہے، چونکہ لفظ قسط تو آ گیا، کتاب اللہ نے ایک دوسری جگہ
القسطاس وزنوا بالقسطاس المستقیم کا لفظ قرآن میں ذکر فرمایا گیا۔ امام بخاری کی عادت ہے کہ قرآن کریم میں ایک لفظ ایک جگہ ہوتا ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو دوسری جگہ پر بھی ذکر فرماتے ہیں، کبھی اوزان ذکر کرنے کے لیے، کبھی دونوں کی مناسبت ذکر کرنے کے لیے، کبھی دو وزن ہم شکل ہوتے ہیں فا عین اور لام کلمہ، لیکن ایک کے عین میں اور ایک کے لام کلمے میں حروف کا فرق ہوتا ہے، اس سے معنی بدل جاتا ہے۔ تکلم کرنے والا سمجھتا ہے کہ یہ ایک ہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ طلبہ عزیز کو خصوصیت ابواب بھی بتلاتے ہیں اور نحوی صرفی تعلیلات اور ترکیب بتلا کر یہ بتلاتے ہیں بخاری شریف سمجھنے کے لیے آپ کو ابواب کی جو خاصیتیں ہیں اس کو سمجھنا ہوگا۔ خیر، اسی پر آگے آ رہا ہے القسط مصدر المقسط، قسط یہ مجرد ہے اور مقسط مزید فی ہی ہے۔ قسط یہ مصدر مقسط کا کیسے ہو سکتا ہے؟ محدثین نے الگ الگ جواب دیے۔ مجھے حضرت در مختار کے مصنف جو ہیں ہمارے حسقفی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کی تشریح کرنے والے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کا جواب سب سے زیادہ پسندیدہ آیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عربی زبان میں جو مجرد ہوتا ہے 3 حرف والا لفظ، کبھی وہ کم مشہور ہوتا ہے اور مزید فیہ کا لفظ زیادہ مشہور ہوتا ہے۔ اس کی مثال دی علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور آپ پڑھ چکے ہدایہ میں، لِأَنَّ الْوَجْهَ مُشْتَقٌّ مِّنَ الْمُوَاجَهَةِ، لِأَنَّ الْوَجْهَ مُشْتَقٌّ مِّنَ الْمُوَاجَهَةِ کہ لفظ وجہ چہرے کو کہتے ہیں، یہ مشتق ہے مواجہت سے۔ اب مواجہہ کہاں اور وجہ کہاں؟ یہ مجرد ہے، یہ مزید فیہ ہے، لیکن اس کے باوجود صاحب ہدایہ نے یہ لفظ فرمایا تو علامہ شامی فرماتے ہیں کہ ہماری زبانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ الگ الگ طریقے سے بولا جاتا ہے۔ گجراتی زبان میں تو وہ تاثیر نہیں ہے جو عربی زبان میں ہے، اس کے اندر ہر کلمہ فصن فضن فضن آپ سن چکے ہیں، نقطے کے اضافے سے بھی کثرت المبانی تدل علی زیادت المعانی، اس لیے وہاں تو عجیب و غریب شان ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پاک کلام کے لیے جس زبان کو پسند فرمایا، جنتیوں کے لیے جس زبان کو پسند فرمایا اس کو کتاب اللہ فرمایا، اور اللہ پاک نے اس کو بلسان عربی مبین فرمایا۔ اسی لیے اشکال ہے کہ مجاہد یہاں لفظ عدل بالرومیہ کا لفظ لائے اور استاذ کو انہوں نے رومی کہا، تو کتاب اللہ میں دوسری زبانوں کے الفاظ آپ جانتے ہیں، ایک دو لفظ کے آنے سے کوئی زبان بدلتی نہیں ہے۔ بلسان عربی مبین سے پورا قرآن بھرا پڑا ہے۔ اگر کسی جگہ حوبن کبیرہ اور استاذ کا لفظ آ جائے تو اس کی عربیت فصاحت میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آگے فرمایا ویقال، یقال کے قائل ابو عبیدہ ہے، جن سے کتاب التفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے اقوال نقل کیے اور جمہور سے تفسیر میں تھوڑا کچھ اختلاف بھی۔ ابو عبیدہ لغوی تھے، مفسر نہیں تھے، اس لیے کچھ چیزوں میں انہوں نے گڑبڑ کی اور اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس تفسیر میں لوگوں نے اشکالات کیے۔ خیر، یہاں بھی انہوں نے یقال کہا تو اس طریقے سے عربی میں لفظ تیمم آتا ہے، یہ یمن سے ہے، لیکن تیمم لفظ زیادہ مشہور ہے تو یمن کے لفظ کو تیمم سے ہی یاد کیا جاتا ہے۔ ہماری زبانوں میں بھی الفاظ ہوتے ہیں کہ جس کے اندر مزید فی ہی زیادہ مشہور ہوتا ہے مجرد سے۔ آگے فرمایا وہو العادی، عربی زبان ہے اس کے اندر فقہ اللغہ ہوتا ہے، لفظ کے زبر اور زیر کے بدلنے سے پورا معنی بدلتا ہے، قسط اور قسط دونوں سے معنی بدل جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اما القاسط فہو الجائر، لفظ قاسط آیا وہ زائر ظلم کے معنی میں، ظالم کے معنی میں، فکانوا لجہنم حطبا، آپ سن چکے ہیں آیت کریمہ۔ آگے اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے محدثین کے حوالے سے روایت نقل کر کے اخیر میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے محبوب ہے رحمان کو، رحمان کی طرف نسبت کر کے بتلایا کہ وہ آپ پر ہر وقت رحم فرمانے والے، جو مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کے علم کے لیے منتخب کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اور رحمان علم القرآن، رحمان کی شان رحیمی ہے کہ اس نے کتاب و سنت اپنی پاک کتاب کے معانی اور مطالب سمجھنے کے لیے ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے منتخب فرمایا۔ یہ اس کی شان عالی ہے۔ وہ زبان جس سے ہم غیبتیں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، اللہ پاک اس کی تلاوت کرواتے ہیں اپنے پاک کلام کی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم عجمی لوگ
ہماری زبانوں میں کیسے تجوید اور قرات آ سکتی ہے؟ ہم ناپاک اور گندی زبان والے، لیکن اللہ پاک نے اپنے پاک کلام، جس کلام کے نازل کرتے وقت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک پھٹ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر ہو وہ سواری بوجھل ہو جائے، قولا ثقیلا، لیکن اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اس کلام کے پڑھنے کے لیے یسرنا القرآن، ہمارے لیے آسان کر دیا، یہ الرحمن۔ اس لیے اپنے علم پر تکبر نہ کیا جائے، گھمنڈ نہ کیا جائے۔ اللہ پاک جب چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں، اور اس کے چھیننے کے مختلف طریقے ہیں، جیسے دینے کے اس کے طریقے ہیں، اس طرح اس کے چھیننے کے بھی طریقے ہیں۔ اور ناقدریوں پر وما قدر اللہ حق قدری، آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی، یہ ناقدری کی مختلف شکلیں ہیں۔ امام بخاری نے اس آیت کو تو غلط قسم کے نظریات رکھنے والی گمراہ جماعتوں کے متعلق فرمایا، باطل عقیدے والوں کے لیے فرمایا، لیکن اسی کے ضمن میں مجھے اور آپ کو بھی آیت کہہ رہی ہے وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی قدر کا حق ہے کہ اس نے اگر آپ کو علوم قرآنیہ سے نوازا ہے تو آپ کو اسی قرآنی علوم میں اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے۔ پڑھنے کے بعد خیرکم من تعلم القرآن وعلم، پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے۔ اس لیے فارغ ہونے کے بعد اللہ پاک نے یہ علم اس لیے نہیں لیا ہے کہ اس سے دنیا کمائیں، دنیا اتتہ الدنیا وہی راغمۃ، دنیا خود بخود آئے گی، یہ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ شان رحمانیت نے یہ کلمہ مومن جب پڑھے گا اپنی زبان سے سبحان اللہ، یہ اللہ پاک کی شان رحمت ہے کہ بندے کی زبان سے اللہ پاک اس کلمے کا تکلم کرواتے ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر ہلکے ہیں، ثقیلتان، اس پر بھی مفسرین نے تفسیر کی، صوتیات کے ماہرین، آپ جانتے ہیں قرات پڑھتے ہیں، لمبی قرات ہوتی ہے تب بھی آدمی پڑھنے والا تھکتا نہیں، اس کے مقابلے میں دنیاوی کوئی بات چیت ہو اور اس طرح ادا کرنی ہو مخارج سے، آدمی زیادہ نہیں ادا کر سکتا۔ لیکن کتاب اللہ میں مد رکھے ہیں، اخفا رکھا ہے، ادغام رکھا ہے، اشباع رکھا ہے، یہ جو کتاب اللہ کی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سکتہ رکھا ہے، وقفہ رکھا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آدمی کو ادائیگی کے اندر آسانی اور راحت ہوتی ہے۔ اس لیے محدثین نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کے کلمات پر بحث کی۔ تجوید والے طلباء جانتے ہیں کون سے حروف کی ادائیگی صفت استعلاء کے ساتھ ہوتی ہے اور کن کی صفت اطباق سے ہوتی ہے، یہ مشکل ہوتے ہیں۔ عین اور حمزہ ایک ساتھ ادا کرنا، شین اور سا ایک ساتھ آ جائے، ادائیگی میں دشواری ہوتی ہے۔ اس کلمے کے پڑھنے میں ایسی کوئی دشواری نہیں رکھی گئی، یہ ہے خفیفتان علی اللسان، زبان پر آسان کر دیا، ثقیلتان فی المیزان، لیکن اشکال ہو کہ پھر جب آسان ہے تو وزن بھی ایسا ہوگا، فرمایا نہیں، ثقیلتان فی المیزان، اللہ پاک یہاں میزان میں اس کو تولا جائے گا، اس کا وزن ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کا بھی سن چکے، بطاقہ کا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی کا بھی سن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ کے ذریعے اللہ پاک کی ان تمام صفات میں جو اب تک گفتگو ہوئی ہے، اللہ پاک کی صفائی اور پاکیزگی بتلاتے ہیں، اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری زبان سے بھی کثرت سے اللہ پاک کا ذکر ہو۔ میں نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، زمین اللہ پاک کے قبضے میں ہوگی قیامت کے دن۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ، یہ بھی متشابہات میں سے ہے، وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، آسمان لپیٹا ہوا ہوگا، اذا السماء انفطرت، اذا الشمس كورت، یہ ساری وہ آیتیں ہیں جس میں اللہ پاک بڑی بڑی مخلوق کا ذکر فرماتے ہیں۔ اسی لیے ایک یورپی آدمی دوسری مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد قرآن کریم کے مطالعے کی اللہ پاک نے اس کو توفیق دی، تو اس نے کہا کہ دوسری جتنی مذہبی کتابیں ہیں اس کو پڑھتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دو انسان آپس میں باتیں کرتے ہیں، لیکن جب قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی عظیم اور بڑی ذات ہے جو نیچے کی بات ہی نہیں کرتی ہے، آسمانوں کی، زمینوں کی، پہاڑوں کی، دریاؤں کی باتیں ہوتی ہیں، سورج کی، چاند کی باتیں ہوتی ہے، ساتھ و آسمان اور زمینوں کے قبضے کی باتیں ہوتی ہے۔ ایسی قدرت اور عظمت والی ذات، اس کی پاکی بیان کرنے میں ہمارے لیے اللہ پاک نے یہ کلمات ہمیں دیے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، پہلا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور عظمت کا ذکر ہے۔
اور العظیم کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ کی شان عظمت کی بریائی کا ذکر ہے۔ تو اللہ پاک کی یہ صفات سلبیہ، صفات اثباتیہ دونوں کا ذکر فرمایا۔ سبحان کے ذریعے اللہ پاک کو ہر عیب سے پاک فرمایا، اور وبحمدہ کے ذریعے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ المستجمع لجمیع الصفات والکمال، یہ اللہ پاک کی ذات ہی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو اس کتاب کے ختم پر سبحان اللہ وبحمدہ کا اتنا عظیم تحفہ عنایت فرمایا۔ مجلس کے ختم ہونے کی طرف بھی اشارہ، جنت میں جانے سے پہلے تحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، وہاں بھی یہی ہوگا تحیتہم فیہا سلام۔ لفظ سبحان اور الحمدللہ یہ جنت کے وہ پودے ہیں جس کو جتنا پڑھا جائے گا جنت میں اتنے درخت اس کے لگیں گے، اور مختلف دوسری بھی فضیلتیں ذکر فرمائی۔ اللہ پاک کو اتنا پیارا ہے یہ کلمہ کہ قرآن کریم میں امر کے سیغے سے فرمایا وسبح، ماضی کے سیغے سے فرمایا سبح للہ، یسبح مضارع کا سیغہ، گویا ماضی میں بھی اللہ کی تعریف ہو رہی تھی، مستقبل اور مضارع میں ہو رہی ہے اور مستقبل میں بھی ہوگی، اور صرف ہوتی نہ رہے سبح اے ایمان والے، جب یہ ساری مخلوق وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر مخلوق اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن ہم نہیں جانتے ہیں۔ انسان ہے جو سوتا ہے اور صبح میں پرندے چہچہاتے ہوئے کوئی سبحان اللہ کوئی الحمدللہ اور نہ معلوم کیا کیا کلمات یہ ذکر کرتے ہیں، اللہ پاک نے ان کے ذریعے ہمیں متوجہ کیا، صبح میں یہ اٹھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور ہمیں فجر کے لیے متنبہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کلمات کے ورد کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ پاک نے جو کرامتیں اور آپ کے ذریعے اللہ پاک نے جو یہ علم کو پہنچایا، اللہ پاک اپنی شان کے مطابق حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا بدلہ عنایت فرمائے۔ تمام محدثین کو اللہ تبارک تعالیٰ بہترین بدلہ عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاء اللہ حضرت مدیر محترم